آخری بات جو ہمیں عرض کرنی تھی وہ یہ کہ دیکھیے یہ بھی علم دین ہی کی برکت ہے. اگر نہ اللہ نے علم دین دیا ہوتا تو جیسے دوسرے لوگ ہیں ایسے ہم بھی ہوتے کہ مہینہ شروع ہو گیا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا مہینہ شروع ہو گیا. یہ وہ ایام ہے جو ابھی شروع ہوئے مغرب کے بعد سے. ایک تو جب بھی کوئی مہینہ شروع ہو ہمیں وہ دعا کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کے شروع میں کیا کرتے تھے. بہت سی دعائیں اس میں سے ایک یہ ہے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى. اللہ نیا مہینہ شروع ہوا ہے اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ, سلامتی اور اسلام کے ساتھ, اور اپنے جو ہے وہ رضا اور محبت کے کاموں کے ساتھ. یعنی پورا مہینہ ایسا گزرے کہ امن اور امان ہو اور جو ہے اسلام اور سلامتی ہو اور جو ہے ایمان ہو, اسلام ہو, امن ہو, سلامتی ہو, اور اللہ کی کو جو کام محبوب ہیں اور جو اللہ کی رضا والے کام ہیں ان میں پورا مہینہ ہمارا گزر جائے. اور آپ فرمایا کرتے تھے ہلال خیر و رشد, ہلال خیر و رشد, ہلال خیر و رشد. فرمایا کرتے تھے کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی ذهب بشہر ذی قعدہ وجاء بشہر ذی الحجہ. یا جو بھی مہینہ ہوتا تھا تمام تعریفوں سے اللہ کے لیے جس نے ذی قعدہ کا مہینہ مکمل کر دیا, ذی الحجہ کا مہینہ اللہ ہمارے لیے لے آئے. تو یہ مہینہ شروع میں احساس بھی نہیں ہوتا اگر ہم لوگ علم دین سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے. یہی فائدے ہیں علم دین کے. ایسے ایسے موتی مل جاتے ہیں, ایسے ایسے قیمتی چیزیں جواہرات مل جاتے ہیں جن سے دوسرے لوگ محروم ہوتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو صحیح معنی میں علم حاصل ہو جائے اور اس کی آنکھیں کھل جائیں تو وہ لوگ جن پر آج ہمیں رشک آتا تھا کل ان پر ترس آنے لگتا ہے کہ بیچارے کیا کیا کس چیز کے پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں, کیا جو ہے کس چیز کو اپنا مطمع نظر اور اپنا مقصود و مطلوب بنایا ہے, کس چیز پر خوش ہو رہے ہیں. تو یہ علم دین کی برکت ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ابھی ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہوا مغرب میں, ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا. اور اگر یہ دعا کی توفیق ملی ہے تو صرف علم دین کی برکت سے ملی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے, اس کو زندہ کرنے کی توفیق ملی ہے, علم دین کی برکت سے ملی ہے. پھر اگر یہ معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں ہے, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, یہ 3 مہینے لگاتار جو احترام والے مہینے, اور ایک رجب کا مہینہ, علم دین کی برکت ہے. لوگوں کو نہیں معلوم. پھر اگر یہ معلوم ہے, اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے چونکہ آپ لوگ علم دین سے تعلق رکھتے ہیں, کہ ذی الحجہ کے مہینے کے بڑے فضائل ہیں, اس کے شروع کے 10 دن تو اللہ اکبر ہو, ایسی فضیلت ہے, ایسی فضیلت ہے. لوگ سنتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری 50 سال 60 سال عمر ہو گئی, ہمیں تو آج تک نہیں معلوم تھا اس کی ایسی فضیلت ہے. ایسی فضیلت ہے. ایک تو قرآن مجید میں قسم کھائی گئی والفجر وليال عشر, قسم ہے فجر کے وقت, قسم ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں اس سے جو ہے 10 ذی الحجہ کی فجر مراد ہے, ولیال عشر, اور 10 راتوں کے. ابن عباس فرماتے ہیں یہ 10 جو ہے عشرہ, جو پہلا عشرہ ذی الحجہ کا, یہ 10 دن مراد ہے. والشفع والوتر, اور آڈ کی اور ایون کی, طاق کی اور جفت کی. اس میں بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ سے مراد وطر ہے, طاق ہے, آڈ ہے, اور 10 ذی الحجہ سے مراد, یہ سب سے قیمتی دن ہے اس پورے عشرے میں, 9 اور 10 ذی الحجہ, یوم عرفہ اور یوم النحر, عید الاضحیٰ کا دن, جو ہے کہ اس سے 10 ذی الحجہ مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کی, پہلے اس پورے عشرے کی, پھر جو ہے 8 9 اور 10 ذی الحجہ کی, پھر جو ہے ذی الحجہ کا جو صبح کا وقت ہے فجر کا, اس کی قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قسم تو اسی چیز کی کھائی جاتی ہے جس کی بڑی عظمت اور قیمت ہو. کسی عام سے چھوٹی سی چیز کی تو قسم کھائی نہیں جاتی. ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے. دوسرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر. پورے سال کے کسی دن نیک عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں. اب سنیے گا, پورے سال آپ کوئی بھی نیک عمل کریں یا بہت زیادہ نیک عمل کریں, ان 10 دنوں میں کوئی چھوٹا سا عمل کریں, اس پر جو اجر ملے گا, اس پر اللہ کو جو محبت آئے گی, اس پر جو پیار آئے گا, اس پر اللہ کی جو رضا حاصل ہوگی, وہ پورے مہینے کے بڑے بڑے اعمال پر حاصل نہیں ہوگی. اب صحابہ نے, وہی صحابہ ہر چیز سمجھنا چاہتے تھے, جیسے وہ سمجھنا چاہ رہے تھے نا کتنا فرق ہے, کتنا گیپ ہے ایک عالم اور عابد میں, تو انہوں نے فوراً سمجھنا چاہا. صحابہ کو جو سب سے بڑا عمل معلوم تھا جس پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ تھا جہاد. انہوں نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ والجہاد فی سبیل اللہ, کیا دوسرے دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ان دنوں میں کسی چھوٹے سے عمل, کسی نیکی, کسی نفل نماز, کسی تسبیح تلاوت کا ملے گا؟ آپ نے فرمایا وللجہاد فی سبیل اللہ, نہیں, جہاد فی سبیل اللہ کا بھی جو ثواب ملتا ہے, جتنا بڑا اجر ہے, اس سے بھی بڑا الا یہ ہے کہ کوئی آدمی جہاد کے لیے نکلا, الا رجل خرج بنفسه ومالی, گھوڑے پر بیٹھ کر اپنا مال لے کر اپنی جان کے ساتھ, اور پھر اس کا گھوڑا بھی وہیں رہ گیا, اس کے ہتھیار بھی وہیں رہ گئے, اور اس جان بھی وہیں اپنے اللہ کے لیے قربان کرایا, پھر اس کا مرتبہ بڑھا, ورنہ نہیں. ایسے ایام سوچئے. ابھی جو فضیلت جب سامنے آئی علماء کے, تو علماء میں ایک یہ بحث ہوئی کہ بھائی کیا یہ جو دن رمضان کے دنوں سے بھی قیمتی ہے, رمضان کا آخری عشرہ بہت قیمتی ہے, اس کی بڑی فضیلتیں ہیں, اور اس کی فضیلت ہے کہ پورے سال میں کسی دن اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ان دنوں میں ملتا ہے. تو بعض نے تو کہا ہاں, رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ
رمضان کا پورا مہینہ سارے مہینوں سے افضل، آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے افضل، اور بعض علماء کے نزدیک یہ عشرہ رمضان کے آخری عشرے سے افضل۔ دوسرے کچھ علماء نے کہا نہیں نہیں، رمضان کے عشرے سے افضل نہیں ہے، رمضان کے ایکسیپشن کے ساتھ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ رمضان کو الگ کر کے استثناء کر کے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ باقی جو ہے پورے سال میں یہ عشرہ سب سے افضل ہے۔ بعض محققین نے ایک بڑی دل کو لگتی ہوئی بات کہی، انہوں نے کہا رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں زیادہ افضل ہیں، یہ ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے دن زیادہ افضل ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو ہے کہ نا ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں یوم عرفہ ہوتا ہے، جس میں اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں، آزادی عطا کرتے ہیں جتنا پورے سال میں نہیں کرتے۔ شیطان پریشان ہو کے اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہوا جاتا ہے کہ آئے میں تو تباہ اور برباد ہو گیا، میری ساری محنت پر پانی پھر گیا، آج سارے لوگ معاف ہو گئے۔ اس لیے اس کے دن انہوں نے کہا تو بہرحال کتنے قیمتی ایام ہے، اب ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، رمضان کیسے گزارتے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ کیسے گزارتے ہیں؟ 3 کام کریں گے۔ ایک تو اس کے پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں استقبال کے لیے۔ اس کے لیے آج وہ شروع ہو گیا، گناہوں سے توبہ کریں، آگے گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، اس لیے کہ گناہ اللہ کی رحمت اور فضل کو حاصل نہیں ہونے دیتے، روک دیتے ہیں۔ دوسرا یہ پلاننگ کریں کہ یہ پورا مہینہ کیسے گزارنا ہے، کیا کیا نیکیاں کرنی ہے، کون کون سی عبادتوں کو بڑھانا ہے، فرائض کی پابندی کرنی ہے، نوافل کی کثرت کرنی ہے۔ دوسرا اگر رکھ سکیں تو پورے 9 دن کے روزے رکھیں، نہ رکھ سکیں تو جتنے دن کے رکھ سکیں، اور نہیں رکھ سکیں تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے 27 جو ہے مئی کا روزہ ضرور رکھیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبل والسنۃ التي بعد، مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اس کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ۔ تو یہ روزہ چھوڑنے کا تو نہیں ہے۔ اور باقی پورے 9 دن بھی روزہ کا معمول تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات میں سے ایک فرماتی ہیں، یصوم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، وہ یوم عاشوراء 10 محرم کا رکھتے تھے، وہ ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن کے۔ تو دوسرا عمل روزہ۔ تیسرا عمل خود حدیث میں فرمایا گیا کہ اتنے قیمتی ایام ہے، فاکثروا فیہن من التہلیل والتحمید والتکبیر، او کما قال، کہ اس میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں، اور اس میں وہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھتے رہیں، چلتے پھرتے دن بھر، اٹھتے بیٹھتے خوب پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، خوب استغفار کریں۔ خاص طور سے ذی الحجہ کو اللہ آپ سب کو معاف کر رہے ہیں، ہمیں بھی معاف کر دیے 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو۔ تو دوسروں کو بھی بتائیں ان ایام کی، ہمیں خوب قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، آپ کریں گے ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو گھر میں بھی سب کو بتائیں۔ اور وہ جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اللہ اکبر یہ تکبیر پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا تو واجب ہے، اور باقی ان 10 دنوں میں خوب کثرت سے پڑھنا مستحب ہے، اور اس کا بڑا اجر ہے۔ ہر نیکی، صدقہ، خیرات، والدین کی اطاعت، فرما برداری، خدمت، غریبوں کی مدد، دوسروں کے کام آنا، دل جو ہے خوش کرنا، ساری نیک اعمال کریں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں، اور ان تسبیحات کی تلاوت کی خاص طور سے اور استغفار کی جو ہے وہ کثرت کریں، اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔